بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام اس کی عظمت، اس کی برکتوں سے خوب واقف ہیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ روحانی بیماروں کے لیے صحت کا اور طاقت کا مہینہ ہوتا ہے۔ ایک تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان میں ایمان کی تازگی، اسلام کی بہار، اس میں تازگی آ جاتی۔ تقوی کا چراغ، اس کو روشنی ملتی۔ یہ ایک مکمل تربیتی کورس ہوتا ہے۔ روزے میں ہے، پیاس کی شدت ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، فریج بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پانی نہیں پیتا۔ یہ پرہیزگاری اللہ کے خوف سے ہے۔ یہ کورس مہینے بھر کرایا جاتا ہے تاکہ بقیہ زندگی کے اندر بھی ایسی ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کا خیال رہے، کہیں اللہ کے قانون شکنی نہ ہو۔ اگرچہ وہاں خلوت ہے، وہاں تنہائی ہے، وہاں تاریکی ہے، قانون کی رسائی بھی نہیں، لوگوں کی نظر بھی نہیں، رمضان کا کورس اچھا کیا ہوا ہے، اسے خیال ہے اللہ تو دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ رمضان کا روزہ بھی بہت بڑھیا عبادت، اس کی رات کی تراویحوں کی عبادت بھی بڑھیا عبادت، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس سے کورس پورا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جب آپ کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے اور اس میں 3 سے 5 گولیاں، کبھی 5 سے 6 گولیاں، آپ اپنی مرضی سے کچھ گولیاں اس میں سے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ نسخہ پورا استعمال کرتے ہیں، پھر دن میں کئی مرتبہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی اپنی تجویز کو سامنے نہیں رکھتے کہ ایک وقت کھا لی، 2 وقت چھوڑ دی۔ پھر وہ نسخہ صرف استعمال نہیں کرتے، جو وہ احتیاط بتاتا ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جب آپ اہتمام کے ساتھ یہ کورس مکمل کرتے ہیں تو پھر امید کی جاتی ہے صحت مل جائے گی۔
صحت یاب ہو جائیں گے، زخم بھر جائے گا، اندر کا مرض ختم ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی، صحت بحال ہو جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. تو رمضان کا یہ مقدس مہینہ بھی ایک تربیتی کورس ہے. اس کی عظمتیں، اس کی شان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں تو تمنا کرے اے اللہ پورا سال ہی رمضان ہوتا. اب پورے سال کے روزے رکھنا ایک کام ہے، لیکن اللہ کی برکتیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اس امت کو پتہ چل جائے تو یہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رکھ لوں گا. اس مقدس مہینے میں کیسی برکتیں، کیسی نوازشات، کیا رحمتوں کے سلسلے تصور سے اوپر. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سمندر کا قطرہ، اس کو جو سمندر سے نسبت ہے، پورے سال کی رحمتوں کو رمضان کی رحمتوں سے اتنی بھی نسبت نہیں. اس مہینے میں جو رحمتوں کا سمندر ہے، پورے سال کی رحمتوں کو اس سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو مہینوں پہلے انتظار میں، اہتمام میں لگ جایا کرتے تھے. مہینوں پہلے دعائیں ہو رہی ہیں. یہ اس امت پر اللہ کا بڑا انعام ہے، لیکن قدردانوں کے لیے، قدردانوں کے لیے. جو محروم رہنا چاہے تو پھر وہ ازلی بدنصیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِي رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. بڑا بدنصیب ہے جو اس مقدس اور رحمتوں بھرے مہینے میں بھی محروم رہے. فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. بڑا بدنصیب. اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام قدردانوں کے لیے. جو محروم ہی رہنا چاہے اس کی اپنی بدنصیبی. مسلمانوں میں اس کا اہتمام ہوتا تھا. 7 دنوں میں جمعے کی مسلمانوں کے ہاں بڑا اہتمام ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی، عظمت بتائی، شان بتائی. 7 دنوں میں جمعے کی عظمت. آہستہ آہستہ مسلمانوں میں جمعے کا دن بھی عام 6 دنوں کی طرح گزرنے لگا. اہتمام ختم ہو گیا. بڑی مشکل سے 2 رکعتیں پڑھی، سڑک میں پڑھی، وہیں سے نکل گیا. وہ جو اس کی عظمت، فضیلت، اہتمام وہ ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ مسلمانوں میں 11 مہینوں کی طرح رمضان کی عظمت، فضیلت بھی، اہتمام بھی ختم ہوتا چلا جا. رمضان آیا اس کی تو رٹ لگتی ہے، اہتمام کتنا ہے. جو تماشے پہلے 11 مہینوں میں ہوتے تھے، اب دنیا مسلمان معاشرے میں وہ تماشے رمضان میں کرواتی ہے، تاکہ مسلمانوں کا جو تھوڑا بہت مسجدوں سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، رمضان کا اہتمام ہے، وہ بھی ختم ہو جائے. اور ان کا رمضان بھی عام سا گزرنے لگ جائے جیسے 11 مہینے گزرتے.
کچھ فرائض کا اہتمام ہو جاتا ہے، رات لہو لعب میں سڑکیں آباد ہوتی ہیں، گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں، گراؤنڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے اور کوئی قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے تو یہ اسی کے لیے سزا ہوتی ہے کہ ایسی مقدس گھڑیوں کے اندر بھی اللہ کے گھر سے دور، نیکی اور اطاعت سے محروم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرا رہے، عظیم مہینہ، عظمت والا، برکتوں والا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دیکھنا چاہتا ہے، مقابلے دیکھنا چاہتا ہے، کون کس سے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن محروم، بد نصیب مسلمانوں کے جوان بچے بچیاں تعلیمی اداروں میں ہوں یا سڑکوں پہ ہوں یا گراؤنڈ کے اندر ہوں، رمضان کی برکتوں سے محروم ہوتے، راتیں لہو لعب میں گزرتی ہیں، دن غفلت میں گزرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان آ رہا ہے، جس کا دن کا روزہ فرض ہے، رات کی عبادت ہے، صبر کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، ایک کورس بتایا ہے کہ جو 11 مہینے کے اندر روحانی بیماری آ گئی، غفلت کے پردے چھا گئے، ایمانی طاقت نہ رہی، مہینہ آ گیا، کورس کو استعمال کر لو، ایمانی تازگی مل جائے، صحت مند ہو جاؤ۔ گاڑی چلتی ہے پھر اس کا سروس کروائی جاتی اور ایسی ہو جاتی ہے بالکل نہیں۔ رمضان کا یہ کورس کیا، سروس ہو گئی، سبحان اللہ، آنکھوں میں پاک دامنی آ گئی، پاکیزگی آ گئی، نگاہوں کی حفاظت آ گئی، زبان محتاط ہو گئی، حلال پہ اکتفا ہو گیا، عبادت پہ استقامت مل جائی، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بن گیا۔ سات دنوں کی طرح، 6 دنوں کی طرح جمعہ گزر جائے، 2 رکعت نفل پڑھی اور نکل گیا، 2 رکعت فرض پڑھے اور نکل گیا، تو یہ بیچارہ محروم آدمی ہیں، اسے جمعے کی فضیلت نہیں ملی، فرض ادا ہو گئے۔ ایسی اگر ایسا روزے رکھا جس میں کوئی اہتمام نہیں اور ایسی تراویح پڑھ لی جس کی کوئی فکر نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس روزے دار کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اس رات کے شب بیدار کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جیسے ایک آدمی دوائی کھائے اور پرہیز نہ کرے، کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہاری دوائی کھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ دوائی کھائی اور پرہیز نہ کرے، اب یہ دوائی کھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا کوئی تمہیں فائدہ ملے گا؟ اچھا، ایک آدمی پرہیز تو کرے جو ڈاکٹر نے بتائی، دوائی کھا رہا ہے، پرہیز بھی کر رہا، کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، حالانکہ وہ حلال ہیں لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں کھانی، لیکن ان کو تو نہیں کھاتا لیکن زہر کھا لیتا ہے جو ہمیشہ سے حرام ہے،
اسے کھا لیتا ہے، صحت مل جائے گی، مر جائے گا۔ ڈاکٹر کی وہ چیزوں سے تو روک گیا جو حلال ہے، اس چیز سے نہیں روکا جو حرام ہے، تو مر جائے گا نا۔ مسلمان نے روزے میں اس تربیتی کورس میں دوا تو کھائی، کچھ عبادت تو کر لی، پرہیز بھی کی کہ حلال نہیں کھایا، حلال نہیں پیا، زوجیت کا رشتہ جو تعلق ہے اسے نہیں کی ادا کیا، حالانکہ حلال ہے تینوں چیزیں، ان سے تو پرہیز کی، لیکن لقمہ حرام سے پرہیز پھر بھی نہیں کی۔ نہ سحری میں اہتمام کیا، نہ افطاری میں اہتمام کیا، حرام سے پھر بھی کر رہا۔ آنکھوں کو حرام سے نہیں بچایا، زبان کو حرام سے نہیں، حلال سے تو پرہیز کی، لیکن حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حرام کر رہا، تو یہ کورس تو اس کی دوائی اور اس کی غذا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ایسے تو زندگی میں ہمارے 10 رمضان آ چکے، آئے اور چلے گئے، 10 رمضان آئے نا۔ رمضان کے بعد کتنا اللہ سے تعلق بنا، ایمان کی کتنی ترقی ہوئی۔ دوائی کھائی، کورس کیا، پرہیز نہیں کی، اور پرہیز بھی ایسی کہ جو حرام ہے اس کا ارتکاب کیا۔ روزے کی حالت میں سخت بھوک ہے، غذا موجود ہے، کمرے میں اکیلا ہے، روزے کی حالت میں وہ تو نہیں کھا رہا، حالانکہ حلال ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ان آنکھوں سے حرام دیکھ رہا ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی برسنے والی ان رحمتوں سے محروم رہے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے ایک بہت بڑا انعام دیا ہے رمضان کی شکل میں۔ اپنے بچوں کو یہ ماحول دو، اپنی بچیوں کو یہ ماحول دو۔ آج اس انعام کی قدر اس لیے نہیں ہے بھائی کہ سچی بات ہے، آج دین کی قدر ہی دلوں سے نکل گئی۔ دین کی قدر ہی نہیں رہی۔ اگر یہ یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بات پہ کہ جتنا تمہارا دین اچھا ہوگا اتنی تمہاری زندگی اچھی ہوگی، اگر اس پہ یقین آ جائے کہ جتنا تمہارا دین بڑھیا اتنی تمہاری زندگی بڑھیا۔ آج دنیا میں دین بڑھیا نہیں ہے، چیزیں تو بڑھیا ہیں، چیزیں بڑھیا ہیں، گھر بڑھیا، گاڑی بڑی، سواری بڑی، آمدنی اچھی، اسٹیٹس اچھا، زندگی بڑھیا نہیں ہے کہ سکون بھی ہو، کہ اطمینان بھی ہو، کہ راحت بھی ہو، کہ محبت بھی ہو، صحت میں برکت بھی ہو۔ زندگی بڑھیا نہیں ہے۔ زندگی تو بڑھیا ہوگی جب دین بڑھیا ہوگا۔ اور اس بات پہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ دین بڑھیا ہوگا تو زندگی بڑھیا ہوگی۔ اور یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ سورج جائے تو رات کا آنا یقینی، اتنا بڑا سچ ہے کہ دین نکلے گا تو زندگی کا معیار، زندگی کا سکون، زندگی کی خوشگواری سب جاتی رہے گی، ہلاکت شروع ہو جائے گی۔
بربادی شروع ہو جائے گی. اج دین ہی کی عظمت نہ رہی نا, اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. جس دین نے ہمیں رمضان کی عظمت بتائی تھی, جس دین نے ہمیں رمضان کی برکتیں دی تھی, آج اس دین کی قدر ختم ہو گئی. اس کا نقصان نہیں سمجھتے, اس کا گھاٹا نہیں رکھتا, اس کی کمی نہیں محسوس ہوتی. پیسوں کی کمی لگتی ہے, پیسوں کا نقصان لگتا ہے, پیسوں کا گھاٹا لگتا ہے. دینی کی عظمت نکل گئی بدقسمتی سے. میرے عزیزو, یہ خسارے کی بات ہے, یہ خسارے کی بات. ہم اپنے گھروں میں, اپنے بچے بچیوں کی زندگی میں دین کی تازگی لے کے آئے, اور یہ رمضان کا یہ کورس, تربیتی کورس, ایمانی کورس, روحانی کورس اہتمام سے ہو, بڑھیا ہو. 11 مہینے جسم کے لیے بہت کچھ کیا, یہ 1 مہینہ خالص روحانیت اور ایمان کے لیے دے دیں. دنیا کے کاموں سے وقت نکالے, اپنے آپ کو اس رمضان کی عبادت کے لیے, روحانیت کے لیے فارغ کریں. اس کا اہتمام کریں. جسمانی بیماری اتنی بڑی بیماری نہیں اگر ایمان کی حالت میں ہے تو, لیکن ایمانی لحاظ سے بیماری لگ جائے, روحانی لحاظ سے کمزور ہو جائے, اس کا بڑا نقصان ہے, اس کا بڑا نقصان. اس لیے کہ جن گھروں میں ایمانی کمزوری ہوتی ہے, دینی کمزوری ہوتی ہے, قسم خدا کی ان گھروں کے اندر زندگی کا سکون نہیں رہتا, زندگی کی محبت ہی نہیں رہتی, زندگی کی خوشگواری نہیں رہتی. یہ باپ بیٹے کا جو رشتہ محبت کا ہے, یہ بیٹی اور ماں کا جو رشتہ محبت کا ہوتا ہے, یہ میاں بیوی کے درمیان جو محبتوں کا رشتہ ہوتا ہے, یہ بہن اور بھائی کے اندر جو محبتوں کا تعلق ہوتا ہے, اس میں اصل طاقت اللہ کے دین کی ہوتی ہے. اور کوئی چیز اس رشتے کو نہیں بچا سکتی. تو ایمان کا کمزور ہو جانا پوری زندگی خطرے میں آ جاتی ہے, پوری زندگی خطرے میں. تو یہ موسم بہار ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے. گناہگار سے گناہگار آدمی بھی جس کی طبیعت میں کچھ نیکی ہو, آپ کو اللہ کے گھر کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے, اس کی نیکیوں میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. اب ایسے رحمت بھرے ماحول میں فائدہ اٹھا کے اس رمضان کو بڑھیا انداز میں گزارنا چاہیے. صرف روزہ کافی نہیں, صرف تراویح کافی نہیں, مکمل کورس ہو. اچھے انداز سے گزارے. نماز پڑھ رہے ہیں, پورا 11 مہینہ میں کچھ پڑھتے ہیں, لیکن رمضان ہے, تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو. کچھ نوافل بھی مقرر کریں. مساجد میں جلدی آنے کا اہتمام, دیر سے نکلنے کا اہتمام.
صحت مند ماحول میں مستقل رہیں گے تب صحت بحال ہوگی. تکبیر اولیٰ کا اہتمام، کچھ نوافل کا اہتمام. سحری میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تہجد میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے. الحمدللہ سحری ایک عبادت ہے، مسلمان اس میں اٹھتے ہیں. تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، کچھ نوافل کا معمول بنا لیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں 2 چیزوں کی کثرت کرو. ایک اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جنت مانگو اور اللہ کی رضا جنت مانگو، اور دوسری چیز اللہ سے کثرت سے جہنم کی پناہ مانگو. اور 2 اذکار کا اہتمام کرو، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا اللہ سے معافی. استغفر اللہ استغفر اللہ. چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں چیزیں مانگتے رہنا اور زبان پہ یہ ذکر جاری رہنا. کثرت سے ہو تو کچھ گھڑیاں رات کو تہجد میں گزریں. اس رمضان کو، رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن کی تلاوت سے خاص نسبت ہے. پورے رمضان جبرائیل بھی زمین پہ آتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. قرآن سنانا ہوتا تھا. اس لیے اس امت میں جن مسلمانوں کو رمضان کی قدر ہوتی ہے وہ رمضان میں کئی قرآن مجید ختم کرتے. تراویوں میں سننا الگ، تہجد میں پڑھنا الگ، عام تلاوت الگ، کئی قرآن ختم ہوتے تھے. عورتیں بھی ایسے ہی کیا کرتی تھیں. حضرت شیخ الحدیث مولا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی پرانے زمانے کے آدمی نہیں، ابھی 40-50 سال پہلے کے بزرگ ہیں. فرمایا کرتے تھے ہمارے گھر کی عورتوں میں تلاوت کا اہتمام اتنا ہوتا تھا کہ گھر کے سارے کام کاج بھی خود کیا کرتی تھی. جھاڑو بھی دیا کرتی تھی، آٹا بھی پیسا کرتی تھی، کھانا بھی پکایا کرتی تھی، لیکن روزانہ 16-17 سپاروں کی تلاوت بھی کر لیا کرتی تھی. تنافس ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور یہی مردوں کا حال تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے میرا معمول یہ تھا کہ جو رات کو میں نے تلاوت کرنی ہوتی تھی تراویوں میں، اسے 30 مرتبہ پڑھتا تھا کہ روزانہ 1 قرآن کی مقدار ہو جائے. اور فرمایا یہ عمل میں نے زندگی کے 40 سال تک کیا. ہر رمضان کے ہر دن میری تلاوت کا معمول 1 قرآن مجید کی مقدار میں تھا. اہتمام ہوتا تھا. یہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، قدردان تو اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا جیسے ہمارے ہاں جمعہ آتا ہے عام 6 دنوں کی طرح وہ بھی گزر جاتا ہے، کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اسی طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی غفلت بڑھتی چلی جا رہی، بقیہ 11 مہینوں کی طرح رمضان بھی گزر جاتا ہے. پہلے 1-2 دن کچھ مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ شوق ہی نہیں رہا. اللہ کا قرآن سنیں، کوئی 6 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے، اور کوئی تو اس فطرے میں مبتلا ہے کہ فرض تھوڑی ہے.
تو پھر ڈاکٹر سے بھی کہہ دیا کرے میاں جو آپ پرہیز بتا رہے کوئی فرض تھوڑی ہے کہ میں پرہیز کروں. یہ جو آپ نے دوائی کا نسخہ دے دیا کوئی فرض تھوڑی ہے کہ میں کھاؤں. وہاں تو بڑا اہتمام کرتے. صحت کی اہمیت ہے نا. آج ایمان کی عظمت اہمیت نہ رہی, ایمانی صحت کی فکر نہ رہی, اس لیے کہتے ہیں نفل ہی تو ہے, سنت ہی تو ہے. روحانی تربیتی نسخے کے سارے اجزاء ہیں, اہتمام کرو گے صحت ملے گی. اور اپنی مرضی سے 2 کھولیاں کھا لی 2 چھوڑ دی, 1 وقت کھا لی 2 وقت چھوڑ دی. کیا حال کیا اس نسخے کا آپ نے؟ کیا حال کیا اس نسخے کا؟ اپنی مرضی سے 4 پڑھ کے نکل گئے. پھر کہتے ہیں حرم میں تو 10 ہوتی. ارے حرم میں 10 ہوتی ہے, کوئی دین کا حصہ تھوڑی ہے وہ کہ 10 ہوتی ہے. وہ تو کرونے کی برکت ہے, کرونا کے بعد 10 ہو گئی. ساری زندگی ہم نے تو دیکھا وہاں 20 ہی ہوتی تھی, لیکن آئندہ آنے والی نسل کو نہیں پتہ ہے کرونا بھی آیا تھا. جتنا اہتمام ہوگا بھائی رمضان کا, راتوں کی عبادت, تہجد کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, بڑھیا نسخہ استعمال کریں گے صحت ملے گی. جو اصل پیش نظر ہے روزے سے, مقصد ہے روزے کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی پہ آ جائیں. جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی فرما برداری پہ آ جائے. صرف روزہ رکھنا پیش نظر نہیں, صرف تراویح پڑھنا پیش نظر نہیں, صرف افطاری سحری کر لینے کا نام رمضان نہیں. وہ تو مقصد زندگی پہ آنا ہے کہ زندگی اللہ کی فرما برداری ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح, ہمارا جینا مرنا اللہ کی خاطر. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز بڑی عبادت ہے, قربانیاں بڑی عبادت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ کہ تمہارا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہو. اس مقصد پہ آنے کے لیے رمضان ہے. کہ تم پوری زندگی میں اس تقوی کی روشنی سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جیسے تم رمضان میں بچتے ہو. کہ پیاس لگی ہوئی ہے, پیاس کی شدت ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, لیکن تم پانی نہیں پیتے. یہ تمہاری زندگی میں تقوی ایسا روشن ہو جائے, اس کی شمع اتنی روشن ہو جائے کہ پوری زندگی کو روشن کر دے, کہ تم معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, خوشیوں کے اندر بھی, لین دین کے اندر بھی تمہیں یہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. یہ رمضان ہے. اس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا. اور کیا پتا بھائی کس کا یہ زندگی کا آخری رمضان ہو, کب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے. کتنے ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں جو پچھلے سال ان دنوں میں زمین کے اوپر تھے, آج من و من مٹی کے نیچے. کتنے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں؟ اپنے ارد گرد پہ نظر دوڑائیں.
کوئی نہیں پتہ. تو پھر رمضان اس انداز سے گزارو نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں، ایمان لے کے جائیں، تقوی کی روشنی لے کے جائیں. موقع دیا اللہ نے، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. جو میرا ایمان اتنا کمزور ہے، جو مجھے فجر پہ نہیں کھڑا کر سکتا، بتائیے وہ قبر میں روشنی دے گا؟ جو مجھے سچائی پہ نہیں کھڑا کر سکتا، جو مجھے غیبت سے نہیں روک سکتا، جو مجھے آنکھوں سے حرام دیکھنے سے نہیں روک سکتا، بتائیے وہ زبان پہ کلمہ لائے گا؟ تو اس کی صحت کی ضرورت ہے نا، وہ بیمار ہے نا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا ایمان صحت مند ہے یا بیمار ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. جب تو نیکی کر رہا ہو تو یہ اندر سے فرحت ہو رہی ہو، مسرت، خوشی، فرحت ہو رہی ہو. اور جب تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پریشان ہو جائے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، بے چین ہو جائے. فرمایا اگر یہ کیفیت ہے تو ایمان والا ہے. اب بتائیے مادی نفع ہو تو کیسی فرحت اور مسرت ہوتی ہے، مادی نقصان ہو تو کیسی پریشانی ہوتی ہے. یہی چیز نیکی اور بدی کے اندر بھی ہوتا ہے. تو صحت نہیں ہے نا ایمان کے لحاظ سے، اور اللہ نے رمضان دے دیا اور اپنی رحمت کا شامیانہ بھی لگا دیتے اللہ کریم کہ اس مہینے میں ہمت کرنا آسان ہو جاتی ہے، ہمت کرنا آسان ہو جاتی ہے. بقیہ 11 مہینوں میں ہمت آسان نہیں ہوتی، اس مہینے میں آسان ہو جاتی. اور آپ دیکھتے ہیں جس کے لیے فرض پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے 20 تراویح پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اگر تھوڑی سی ہمت کر لے. جس کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہمت کر لے. جس کے لیے ایک صفحے کی تلاوت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے کئی کئی سپاروں کی تلاوت آسان ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہمت کر لے، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی. تو عبادات کی بھی کثرت ہو، تلاوت کی بھی کثرت ہو، اور ساتھ ساتھ چند بنیادی چیزیں جس کی پرہیز ضروری ہے. ان میں پہلی چیز ہے لقمہ حرام سے پرہیز، مشکوک لقمے سے پرہیز، مشتبہ لقمے سے پرہیز، ورنہ اس نسخے کا فائدہ نہیں ہوتا. لقمہ حلال ہو، مشکوک بھی نہ ہو، مشتبہ بھی نہ ہو. افطاری میں، سحری میں پاک مال سے روزی کر رکھے، پاک مال سے افطار ہو. اور یہ بہت بڑھیا بات ہے کہ ہم اپنی افطاری میں دوسروں کو بھی شریک کریں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افطاری کرانے والا اپنی نیکی بھی روزے کا اسے ثواب ملتا ہے، اور جتنوں کو افطار کراتا ہے ان کے روزوں کا بھی ثواب ملتا ہے، اور ان کے روزوں میں کوئی فرق بھی نہیں آتا. جنہوں نے روزے رکھے ان کے اجر و ثواب میں کمی بھی نہیں آتی. اس زمانے کا غریب بھی نیکیوں میں ریس لگانے والا تھا، اس زمانے کا غریب بھی نیکیوں کا حریص تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مال والے تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم یہ افطاری کی نیکی کیسے حاصل کریں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کرانے کے لیے لسی کا ایک گھونٹ بھی کافی ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا بھی کافی ہے. جتنی تمہاری حیثیت ہے اتنا افطار کرا دو. دسیوں کراؤ گے، دسیوں کے روزوں کا ثواب ملے گا.
تو پاک مال، پاکیزہ مال، لقمہ حلال کا اہتمام. دوسری چیز آنکھ، زبان، کان، اس کی پرہیز ضروری ہے. نمازی، روزے دار، حاجی، شیطان بھی ان کے سامنے شراب پلانے کا جال نہیں ڈالتا کہ شراب پیے، چوری کرنے کا جال نہیں ڈالتا کہ چوری کرے. اسے پتہ یہ نمازی نہیں کرے گا، روزے دار یہ نہیں کرے گا. وہ ان کے سامنے جو برائی کا جال ڈالتا ہے غیبت کرا دیتا، بد نگاہی کراتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نظریں جھکا کے رکھو. ایمان والیوں سے کہا اپنی نظریں بچا کے رکھو. آپ اے سی لگا دیں، کھڑکیاں کھول دیں، دروازے کھول دیں. اے سی بہت اچھا ہے، بجلی بھی پوری آ رہی ہے. کھڑکیاں کھول دی، دروازے کھول دیے، بتائیے ٹھنڈک ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اے سی تو لگا ہے رمضان میں، کوئی شک نہیں، لیکن اس نے گناہوں کی ساری کھڑکیاں کھول رکھی ہیں. اسے کیا ایمانی ٹھنڈک ملے گی؟ اسے کیا روحانی ترقی ملے گی؟ ہوتا یہی میرے عزیزو، کچھ عبادت تو ماحول میں ہو جاتی ہے، کچھ عبادت تو ماحول میں ہو جاتی ہیں. عمرہ کرنے گئے، سارے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی غیبت کر رہا ہوتا. مسجد میں جاتے جاتے بھی دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے، اذیت دے رہا ہوتا ہے، بد نگاہی ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، رمضان میں عبادات بڑھیا، لیکن ساتھ ساتھ پرہیز، لقمہ حلال کا اہتمام، نظروں کی حفاظت. اس موبائل نے تو نظروں کی حفاظت اور مشکل بنا دی، اور مشکل بنا دی. کھولتا ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، ہاں، اور دیکھتے ہی چلا جاتا ہے، دیکھتے ہی چلا جاتا ہے. بد نظری سے آدمی کا دل مست ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو عبادت کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. یہ شخص عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے. زبان کا ذائقہ بدل جائے، میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، قوت شامہ متاثر ہو جائے، بدبو چیز بھی بدبو نہیں، اس میں بدبو محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح عبادت کے اندر ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے، ایک مزہ ہے، لیکن میری روح بیمار ہو چکی ہے، مجھے مزہ نہیں آتا. معدہ ٹھیک ہو نا، معدہ ٹھیک ہو تو بھوک لگتی ہے، تو چٹنی اور روٹی کے کھانے کے اندر بھی مزہ آتا ہے. قورمہ نبی ہو تو بھوک لگی ہو، معدہ ٹھیک ہو تو چٹنی اور روٹی کے ساتھ کھانا کھائیں تب بھی مزہ آتا ہے. اور معدہ خراب ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہو، کھانے میں مزہ نہیں آتا. ایسی میرے عزیزو، جب روح ٹھیک ہوتا ہے، باطن ٹھیک ہوتا ہے، تو عبادت کی بھوک لگتی ہے، تلاوت کا جی چاہتا ہے، اور پھر اس کی حلاوت بھی محسوس ہوتی، پھر اس کا مزہ بھی آتا ہے.
اللہ کرے یہ رمضان ہمارے باطن کی صحت کا ذریعہ بنے کہ ہمیں عبادت کی بھوک لگے. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ بھوک نہیں لگتی، اس لیے 2-3 دن مسجد میں آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ کیسی بھوک ہے؟ یہ تو ایسا لگا کہ اس کا معدہ خراب ہے، جو تھوڑا بہت کھایا اس کو بھی بوجھ محسوس کر رہا ہے. تو یہ تو رمضان آئے تو پھر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو جو ایمان گزرے اس کا عبادت کا ذوق بڑھتا چلا جائے. جو جو دن آگے بڑھ رہے اس کا عبادت کا ذوق بڑھتا چلا جائے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی، پہلے عشرے کے مقابلے میں دوسرے عشرے میں اس سے زیادہ، اور پھر تیسرے عشرے میں تو حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی گھر نہیں جایا کرتے تھے. اور یہ پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا. یہی یہ کورس اگر صحیح استعمال ہو رہا، صحیح اس کا اہتمام ہو رہا، تو ہر اگلا دن، ہر اگلا ہفتہ پہلے سے زیادہ اچھا گزرے گا، عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بد پرہیزی ہوئی، گناہوں سے نہ بچے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت عبادت ہو رہی ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہونے لگتا ہے. تو پہلی چیز لقمہ حلال کا اہتمام، دوسری چیز آنکھ، زبان، کان، ان کی حفاظت، اور تیسری چیز لایانی سے حفاظت. یہ بھی اس تربیتی کورس کا اہم جز ہے. لایانی سونا، بے مقصد باتیں کرنا، بے مقصد سوچنا، بے مقصد چیزیں دیکھنا جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ. ہم بس اوقات لایانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں رمضان میں، اور پھر کہتے ہیں گناہ تھوڑی ہے، گناہ تھوڑی ہے. اس لایانی سے عبادات کا نور چلا جاتا ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من حسن اسلام المرء، اس آدمی کا اسلام بہت اچھا ہے دو لایانی سے پرہیز کرتا ہے، جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، اس سے پرہیز. ایسی چیز دیکھنا، ایسی چیز سننا، ایسی چیز بولنا، یا لایانی سونا، ضرورت سے زیادہ سونا، یا ضرورت سے زیادہ کھانا لایانی، یا بے مقصد چیزیں سوچتے رہنا. اس سے بھی روزے کا یہ کورس، تربیت کا یہ کورس اپنے اثرات کھو بیٹھتا ہے. تو عبادات کی کثرت ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کا خوب اہتمام ہو، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کا ورد، افطاری کے وقت خاص طور پہ، تہجد کے وقت خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی، دعاؤں کا اہتمام، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ دعاؤں کا اہتمام. ان غذاؤں کے ساتھ، ان دواؤں کے ساتھ ساتھ پرہیز ضروری ہے. اگر میرے عزیزوں پرہیز نہیں تو رمضان روزے گزر جائیں گے، لیکن جو اس کورس کا حاصل ہے، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی فرما برداری پہ آ جانا، وہ خالی ہاتھ رہے. اور عام طور پہ مسلمانوں کے یہاں رمضان آتا ہے، کچھ ماحول ملتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، کچھ کھینچ لاتی ہے، لیکن یہ کورس صحیح طور پہ نہیں کرتے، رمضان کے بعد پھر وہی حال ہوتا.
نہ ہمارے بازاروں میں فرق آتا ہے، نہ ہمارے کاروبار میں فرق آتا ہے، نہ ہمارے دفاتر میں فرق آتا ہے، نہ ہمارے غمی خوشیوں میں فرق آتا ہے. ان زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. کہنے میں مسلمانوں میں روحانی ایمانی صحت کا مہینہ آیا تھا، لیکن کتنے لوگ ایمانی لحاظ سے صحت مند ہوئے؟ تو میرے عزیزو، ہمیں رمضان ایسا گزارنا چاہیے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، اوصنی و اوجز، مختصر سی ہو جو مجھے یاد رہے، مختصر سی مجھے یاد رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 3 باتیں فرمائیں. فرمایا ایک تو یہ ہے، مخلوق سے امید نہ رکھو، خالق کے پاس بڑے خزانے ہیں، بس اسی کی خزانے پہ نظر رکھ کے اس ذات سے امید رکھا کرو. مخلوق سے امید رکھو گے ہمیشہ شکوے شکایت رہے گی. خالق سے امید رکھو، بس اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں. دوسری بات فرمائی کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو. تیسری بات فرمائی، نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں بھائی کہ جب رمضان روزے نماز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے تو اللہ کے نبی فرما رہا ہے یوں رکھو، یوں پڑھو جیسے آخری نماز ہے. رمضان تو بھائی سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. 11 مہینوں میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس فرصت ختم ہو جاتی ہے، جن کے پاس مہلت نہیں رہتی، جو یہ آرزو کرتے ہیں فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے بڑے نیک بن جائیں گے، واپس بھیج دے بڑے نیک بن جائیں گے. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں یہ مہلت دے رکھی، تو اس کو اس طرح گزارو کہ اگر زندگی کی فرصت نہ رہے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، کامیاب ہو کے جائیں. اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کی بھی ایسا نیکی کا ماحول دیں تاکہ ان کی زندگیوں میں نیکیوں سے اور نیک لوگوں سے انہیں مناسبت ہو. اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب رمضان کے بعد ہماری یہ نشست ہوا کرے گی، کیونکہ اگلا رمضان تو انشاءاللہ روزہ ہوگا. تو یہ نشست جو مغرب کے بعد کی ہوتی ہے یہ رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر ہوگی. البتہ رمضان کے ہاں ہمارے ہاں جو معمول ہوتا ہے، رات کی تراویحوں کے بعد قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، مختصر سی اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور عصر کے بعد روزانہ 15 سے 20 منٹ کا درس ہوتا ہے، اور تلاوت کا معمول ہو آپ کا. اور اس طریقے سے کہیں بھی ایسی جگہ جہاں ایمان کی تازگی کی بات تھوڑی دیر ہو تو اس میں بیٹھنے سے آدمی کو ایمان کی تازگی ملتی ہے. اور انفرادی اعمال گھروں کے اندر بھی ہماری گھر کی خواتین بھی کریں اور ہم بھی انفرادی اعمال کا زیادہ اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین. رمضان کی مقدس گھڑیاں ہم سب کو ایمان عافیت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ عطا فرما. اے مولا کریم، جیسے تیرے پیارے بندے رمضان کی قدر کیا کرتے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما.
ہمیں بھی ایسی کیفیات نصیب فرما، عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، اس کے لمحات کی قدردانی نصیب فرما۔ اے مولا جو رحمتیں برکتیں رمضان میں آتی ہیں آپ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ہمیں بھی ان کا مستحق بنا، ہمیں محرومی سے محفوظ فرما، ناقدری سے محفوظ فرما، غفلتوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی اے مولا کریم محرومی سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم یہ مقدس مہینہ ہم سب کے لیے کامل بخشش کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنا، روحانی ایمانی صحت کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اس کی برکت سے پوری امت اسلامیہ میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اسے امت اسلامیہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا، غلبے کا ذریعہ بنا، مسلمانوں کی فتوحات کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، دنیا سے ظلم کے مٹنے کا ذریعہ بنا، باطل کے مٹانے کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اہل اسلام کے لیے اسے اپنا خاص مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم ہم سب کے لیے اور ہمارے بچے بچیوں کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے اس مقدس مہینے کو 100% با نتیجہ اور باثمر تربیت کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ایمان کی صحت کا ذریعہ بنا، تقوی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم پورے طور پہ دین پہ آنے کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم پورے طور پہ آپ کی بندگی کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہمیں پاکیزہ نگاہیں نصیب فرما، حرام نگاہوں سے محفوظ فرما، حرام زبان کی غلطیوں سے محفوظ فرما، کانوں کی غلطی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے اعضاء اور جوارح تیری نافرمانی سے اپنے فضل سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما، اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں لقمہ حلال عطا فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، عزت والا رزق نصیب فرما، ایمان کی حفاظت عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ رزق عطا فرما، ذلت کی روزی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ایمان کے خطرے والی روزی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ایسی دولت ایسی خوشحالی جس سے ایمان سے دوری ہو نیکیوں سے محرومی ہو ایسے رزق سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو دنیاوی خوشحالی ہو رزق کی فراوانی ہو اپنے قرب اور اپنے تعلق میں بھی اضافہ نصیب فرما۔ دنیا کی یہ خوشحالی اور نعمتیں آخرت کی خوشحالی کا ذریعہ بنا، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی اور خیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں میں اسلامی ایمانی وحدت پیدا فرما، جو مسلمانوں کو دین سے اور مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دے رہے اور گندگی کو فروغ دے رہے اور مسلمانوں کو غفلتوں کا ماحول دے رہے ان کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔